السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 78 اس پر کچھ بات کریں گے۔ ہمارے پاس کتاب اور یہود کے باطل خیالات کے عنوان سے کچھ تفسیری نوٹس بھی ہیں، تو کوشش ہوگی کہ اس آیت کے معنی اور اس کی مختلف جہتوں کو سمجھیں۔ آیت میں پڑھ دیتی ہوں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو یہاں امیون امی کی جمع ہے۔ عام طور پر اس سے مراد وہ لوگ لیے جاتے ہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، ناخواندہ، یا پھر وہ لوگ جو کتاب یعنی یہاں تورات اس کے علم سے، اس کی گہرائی سے ناواقف ہوں۔ اچھا، تو ناواقفیت، لیکن جو اگلا حصہ ہے الا امانیہ، یہ زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ امانی سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ لفظ امانیہ جو ہے یہ امنیہ کی جمع ہے، اور مفسرین نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے جو مجاہد اور قتادہ جیسے بڑے مفسرین سے آئی ہے کہ اس سے مراد ہیں وہ جھوٹی باتیں، وہ قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے خود سے گھڑ لی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ فرماتے تھے ما تمنیت منذ اسلمت، یعنی جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یا کوئی بات گھڑی نہیں۔ یہاں لفظ تمنیت اسی معنی میں ہے۔ او اچھا، تو ایک مطلب ہوا من گھڑنت باتیں جان بوجھ کر پھیلائی گئی۔ کیا اس امانی کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ جی بالکل، دوسری تفسیر بھی ہے۔ حسن بصری اور ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہم سے روایت ہے کہ امانی سے مراد وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، مطلب وہ خوش فہمیاں جو انہوں نے خود ہی پالنی تھی۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ بھائی لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، کہ جنت میں تو بس یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے۔ اچھا، یا پھر یہ کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ بس چند دن کے لیے چھوئے گی۔ یہ سب ان کی تمنائیں تھیں، علم پر مبنی نہیں تھیں۔ تو پہلی تفسیر میں جھوٹ اور گھڑی ہوئی باتیں، دوسری میں بے بنیاد امیدیں اور خوش فہمیاں، کیا کوئی تیسری رائے بھی ہے؟ ہاں، ایک تیسری تشریح بھی ملتی ہے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے۔ ان کے نزدیک الا امانیہ کا مطلب ہے کہ وہ کتاب کو جانتے تو ہیں نہیں، بس اس کی زبانی تلاوت کر لیتے ہیں، الفاظ پڑھ لیے، معنی اور مطلب سے کوئی واقفیت نہیں۔ اچھا، یعنی صرف پڑھنا، سمجھنا نہیں۔ جی بالکل، صرف تلاوت بغیر فہم کے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ۔ وہاں تمنا کا مطلب تلاوت کرنا، اور امنیت ہی کا مطلب تلاوت یا قرات لیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ایک لفظ امانی میں کتنے سارے معنی چھپے ہوئے ہیں، لا علمی بھی، من گھڑت باتیں بھی، خوش فہمیاں بھی، اور بغیر سمجھے پڑھنا بھی۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ کتاب الہی سے دوری کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب آیت کا آخری حصہ ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ اس کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں نا، یہ حصہ اصل میں ان ساری باتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بنیاد، ان کے عقائد کی بنیاد وہ حقیقی علم پر نہیں ہے۔ وہ بس اندازوں پر چل رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یا اپنی خواہشات پر مبنی خیالات پر۔ یقین نہیں ہے، صرف ظن ہے، گمان ہے۔ تو گویا یہ آیت ایک ایسے طبقے کی نشاندہی کر رہی ہے جو یا تو اپنی الہامی کتاب سے بالکل ناواقف تھا، یا پھر وہ من گھڑت باتوں اور جھوٹی آرزوؤں میں جی رہا تھا، یا پھر کتاب کو پڑھتا تو تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ اور ان سب کی جڑ کیا تھی؟ محض گمان، اندازے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، اور اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کیسے؟ پیغام یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، مذہبی نصوص کے معاملے میں، سنی سنائی باتوں یا وراثت میں ملے تصورات یا بس دل کو اچھی لگنے والی امیدوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل چیز ہے حقیقی علم، سمجھ بوجھ، تحقیق، یہ جاننا کہ اصل ماخذ کیا کہتا ہے۔ صحیح کہا،
یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اپنی مقدس کتاب کو واقعی جاننے میں اور محض کچھ تسلی بخش لیکن بے بنیاد عقائد یا روایات سے چمٹے رہنے میں کتنا فرق ہے۔ جی، اور یہ آج بھی ایک بڑا سوال ہے کہ لوگ اپنی مقدس کتابوں سے کیسے جڑتے ہیں؟ کیا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بس سطحی طور پر؟ تو سامعین کے لیے بھی یہ ایک غور طلب نقطہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیسے یہ یقینی بنائے کہ دین کے بارے میں اس کی جو سمجھ ہے وہ محض گمان، خواہش یا دوسروں کی پیروی پر مبنی نہیں، بلکہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ ٹھوس علم اور فہم پر قائم ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل غور و فکر کا